میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. کہ جو اپنا نام ہی میں شامل رکھے ہیں, اپنے لقب میں یہ بات شامل کر کے رکھیں گے سلفی ہے, آپ ان کو 100 سال پرانا بولتے ہیں. اللہ آپ کو ہدایت دے. ہم کہتے ہیں, ہم فہم کی بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی, اسی لیے ہم سلفی کہتے ہیں. جو جماعت اپنے آپ کو سلفی کہے اس کو آپ نہیں کہتے, شرم نہیں آتی آپ کو؟ جو جماعت اپنا ٹائٹل رکھے کہ ہم سلفی ہیں, سلفی مطلب ہم اسلاف کو ماننے والے ہیں, ہم پرانے یعنی صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں, اس جماعت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح سے غلط باتیں لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہوئے. اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ ایک ہی مصلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, صحابہ کے کرام کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا, وہی ایک مصلی ہونا چاہیے. جب اہل حدیث 4 کو برداشت نہیں کر رہا تو بھیا 5واں کیسے کھڑا کرے گا؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں 5واں بتاؤ اہل حدیث کا, 5واں کیوں بتائے گا؟ کیا اہل حدیث نے, آپ مصلی کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اہل حدیث نے کوئی فقہ بھی مرتب نہیں کی اپنی. کیونکہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں کہ صحابہ یعنی قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کے جو آثار ہیں, صحابہ کرام کے آثار یہی ہماری فقہ ہے, یہی فقہ اہل حدیث ہے. صحابہ کرام کے آثار, صحابہ کرام کے فتاوا, صحابہ کرام کا فہم, یہی. اسی لیے آپ جیسے احناف کی ہے ہدایہ, مالکیہ کی مدونہ, حنابلہ کی مغنی, ایسے جو ہے مجموع شوافی کی, سب کی اپنی اپنی کتابیں فقہ کی, لیکن اہل حدیث نے ایسی کوئی فقہی کتاب مرتب نہیں کی ہے. مفتی صاحب تو یہ بھی دعوت دیتے ہیں نا کہ اہل حدیث کو اپنا کوئی فتاوا مرتب کر دینا چاہیے. بھائی اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ چاروں جو مرتب ہوئے ہیں, اہل حدیث کا کہنا ہے کہ اس طرح سے الگ الگ فقہ بھی نہیں مرتب ہونی چاہیے. ہاں صحابہ کرام کے آثار آپ ان کو جمع کرو, صحابہ کرام کے آثار کی روشنی میں اگر صحابہ کرام کا اجتہاد موجود ہے, فتویٰ موجود ہے, اسی فتوے کے آپ آگے بڑھاؤ. اگر کوئی نیا مسئلہ آتا ہے صحابہ کرام سے نہیں ملتا ہے, اس میں جو ہے آج اجتہاد کریں گے, کیونکہ فقہ حنفی میں بھی جو اجتہاد ہو چکے ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت تک چلیں گے, اس میں بھی آج اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے. تو صحابہ کرام کے اگر فتاوا ہے, اگر کوئی کسی مسئلے میں اجتہاد کی ضرورت ہے تو اجتہاد کا دروازہ کھلا رہے گا, اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث تو ان 4 کو برداشت کرنے کے قائل نہیں ہے کہ 4 مصلی ہو تو بھائی اس میں 5واں کیسے کھڑا کریں گے؟ تو عجیب و غریب سوال ہے, یہ بڑا ہی عجیب سوال ہے کہ 5واں کیوں نہیں کھڑا کیا. ارے کیوں کھڑا کریں گے؟ ان کو 4 نہیں برداشت ہے, آپ 5واں کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں. اہل حدیث کیا مانتے تھے کہ بھائی ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے, اور آج اگر کوئی دوسرا آ کے کھڑا ہوتا تب بھی اہل حدیث کو کوئی اعتراض نہیں ہے, اگر مشرک نہیں ہے, کافر نہیں ہے, اہل حدیث کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ چلو ایک ہی مسئلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. اگر 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مصلی تھا ہی نہیں, تو سوال یہ تھا. لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ اور جب یہ 4 آپ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی نے اس کو ختم کیا, حنبلی نے ختم کیا, تو آپ کو پوری تاریخ معلوم ہے, آپ تاریخ پڑھیں. جب اس کو ختم کیا گیا تو گرچہ حنبلی نے ختم کیا, لیکن پہلی بار کسی حنبلی کو مسئلے پہ نہیں کھڑا کیا, کیونکہ اس طرح ختم ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی نے ختم کیا, اہل حدیث اگر نہ ہوتے تو یہ 4 مسئلہ ختم ہی نہیں ہو سکتا تھا. کیونکہ جب یہ مسئلے ختم کیے گئے تو پہلے وقت اگر کسی کو امام بنایا گیا تو اہل الحدیث کو کھڑا کیا گیا. ان لوگوں نے کہا, سعودی حکومت نے کہا کہ اگر ہم نے یہاں پہ حنبلی کو کھڑا کر دیا تو یہ تینوں نہیں مانیں گے, حنفی کو کھڑا کر دیا تو باقی 3 نہیں مانیں گے, شافعی کو کھڑا کر دیا باقی 3 نہیں مانیں گے. اس لیے نہ حنفی, نہ مالکی, نہ شافعی, نہ حنبلی, اہل الحدیث امام کو لا کے کھڑا کیا. اہل الحدیث نے جو ہے وہاں پہ امامت کرائی. بعد میں ٹھیک ہے حنبلی آگے, کوئی دوسرا آ گیا, الگ بات ہے, لیکن جب 4 مصلی ختم ہوئے تھے تو ان کو کوئی امام نہیں مل رہا تھا. وہاں اہل حدیث کو کھڑا کیا گیا, ایک ایسے امام کو کھڑا کیا گیا جو کسی بھی فقہ سے جو ہے نسبت نہیں رکھتا تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث نے کیوں نہیں بنایا, آپ کہہ رہے ہیں کہ حنبلی نے ختم کیا. اہل حدیث نہ ہوتے تو حنبلی کیسے ختم کرتا؟ ہم اہل حدیث کی برکت ہے, اہل حدیث کی وجہ سے تو یہ ختم کرنا آسان ہوا, ورنہ یہ کیسے ختم, یہ باقی ختم کرنے دیتے؟ حنبلی بولتے ہمارا امام رہے گا, یہ تینوں کاٹ ڈالتے, ختم کرنے دیتے. تو بھائی یہ تو اہل حدیث کی وجہ سے مسئلہ حل ہو گیا, 4 شاند ہو گئے, چلو بھائی ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا, چلو اہل حدیث ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو حنبلیوں نے کوشش کی, لیکن اہل حدیث ہی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے ختم ہوئی, بدعت ختم ہوئی. تو اہل حدیث آ کے مسئلے پہ کھڑا ہوا, تب یہ جا کے 4 مسئلے ختم ہوئے. سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں, 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی. اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیوں اپلیکیشن دے گا کوئی, یعنی غلط چیز. اب اگر کہیں پہ 4 گڈھا کھدا ہوا ہے تو کیا کوئی معقول آدمی اپلیکیشن دے گا 5واں بھی کھودو؟
अगर वो चीज गलत थी, आप खुद कह रहे हैं गलत है, जब वो चीज गलत है तो गलत काम करने के लिए उसमें और हिस्सा डालेंगे, चलो एक और काम गलत करते हैं, ये कौन है? अल खता ला युअल्लजु बिल खता, गलती का इलाज गलती से होता है। आप खुद कह रहे हैं कि चलो माना गलत है, आप कह रहे हैं माना गलत है, फिर आपने अपना क्यों नहीं खड़ा किया? अजीब बात है। मतलब आप दूसरों कहते हैं सेंस, कॉमन सेंस क्या है? आप देखें आपका कॉमन सेंस क्या है। जब चारों गलत है, आप खुद करे माना गलत है, लेकिन गलत था तो आपने अपना क्यों खड़ा किया? अरे भाई, अहले हदीस जब उस चीज को गलत मानता है, अहले हदीस को 4 मसला बर्दाश्त नहीं है, 3 बर्दाश्त नहीं है, 2 बर्दाश्त नहीं, तो 5 कैसे कर देगा वो? 5वां मसला कैसे खड़ा कर देगा वो? अहले हदीस तो कहता है कि भाई इज्तिमाइयत के साथ रहना चाहिए। कोई फासिक फाजिर इमाम भी अगर खड़ा हो गया मसले पे, तो इज्तिमाइयत को बरकरार रखने के लिए उसके पीछे भी नमाज पढ़ लो। हम सदियों से चले आ रहे हैं, आप हमें क्या कर रहे हो? आप हमें गुमराह लोगों में दाखिल कर रहे हो। तो इस्लाम बहुत पहले बर्रे सगीर में आया है, जिस शक्ल में आया है वही शक्ल ठीक है। बात की चीजों पर एतमाद नहीं होता हमें। इस्लाम एक बात करके, इस्लाम सबसे पहले बर्रे सगीर में आया तो हनफी शक्ल में आया था। आप जाके रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए। इस्लाम जब सबसे पहले आया है तो क्या वो हनफी शक्ल में आया है, शाफी शक्ल में आया है, मालिकी शक्ल में आया है, या हम्बली शक्ल में आया है? इस्लाम सबसे पहले आया है तो अहले हदीस का जो मनहज है, जो तरीका है, उसी शक्ल में आया है। अहले हदीस का कहना है कुरान हदीस माने, साहबे किराम का फहम माने। इसी शक्ल में कुरान आया, इसी शक्ल में इस्लाम आया हिंदुस्तान में सबसे पहले। ये तो सब बाद में, जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया उस वक्त हनफी, शाफी, मालिकी किसी का कोई वजूद नहीं था। हिंदुस्तान तो जाने दे, पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं था। हिंदुस्तान की बात जाने दें, पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं था। पूरे वर्ल्ड में कहीं वजूद नहीं था, ना किसी हनफी का, ना किसी मालिकी का, ना किसी शाफी का, ना किसी हम्बली का था। तब हिंदुस्तान में इस्लाम आया है। इसलिए सबसे पुराना जो मसलक है, सबसे पुराना जो मनहज है, उस साहबे कराम का मनहज है। हम उसी मनहज को मानने वाले हैं, उसी मनहज पे हम चलने वाले हैं। और ये जो बाद में अलग अलग फिरका बना के रखे हैं, इन लोगों की पैदाइश बाद में हुई है, ये बात के हैं। और हमारा अकीदा मनहज सबसे पुराना है, इसलिए हम अपना लक़ब भी रखते हैं सलफी, मतलब साहबे कराम के मनहज पर, उनके तरीके पे चलने वाला।